کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے واپس کیوں نہیں کیا؟ پہلی بات، اس کے کئی جوابات ہیں ہمارے پاس۔ پہلی بات یہ ہے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام جب خلافت میں آئے تھے اس وقت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا دنیا سے جا چکی تھیں۔ جن کا حق غصب ہوا ہے وہ دنیا سے گئی ہیں، اور جو غاصب ہے وہ بھی دنیا سے گیا ہے، اور دونوں اس عدالت میں گئے ہیں جہاں پہ کسی شاہد کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، جہاں پہ خود شاہد جس نے سب کا مشاہدہ کیا وہ خود ہی قاضی ہے، وہ خود ہی حاکم ہے۔ سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ جب آپ دنیا سے جاتے ہیں، جب آپ دنیا سے جاتے ہیں تو شاہد خود حاکم ہوتا ہے، غاصب بھی دنیا سے گیا ہے، جو مظلوم ہے وہ بھی شہید ہو کے اس دنیا سے گئی ہیں، تو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ چھوڑ دیا اللہ کے لیے۔ یہ پہلا جواب۔ دوسرا جواب آپ کا کہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت ہے کہ آپ کے اپنی کتابوں میں موجود ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ مکے میں پیغمبر کہاں رہتے تھے؟ ہجرت سے پہلے کرائے کے مکان پہ رہتے تھے یا اپنے مکان میں رہتے تھے؟ مولوی صاحب مجھے بتاؤ۔ اپنے مکان میں۔ اپنے مکان میں رہتے اپنے مکان میں۔ ہجرت کے بعد اس مکان کا کیا ہوا؟ پتہ ہی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کو کیا ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کو بیچا گیا، فروخت کیا گیا۔ ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب صحیح البخاری چاپ دار احیاء التراث العربی سنہ 2001 میں کتاب چھپی ہے۔ یہ کتاب صفحہ نمبر 284 میں ملاحظہ فرمائیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ فتح مکہ کے وقت مکہ گئے ہیں، ایک دفعہ فتح مکہ سے پہلے عمرہ کرنے گئے تھے نا، حدیبیہ کے سال، صلح حدیبیہ کے سال کفار نے کہا کہ آپ یہاں پہ آپ جو ہے اب عمرہ نہ کریں، اگلے سال آ جائیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سال عمرہ کے لیے مسلمانوں کے ساتھ گئے تھے، کفار نے آنے دیا تھا، جنگ نہیں ہوئی ہے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہاں سے اپنے بتوں کو ہٹا دو۔ تو انہوں نے صفا مروہ سے، کعبہ سے بتوں کو ہٹا دیا تھا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ عمرہ بجا لایا، پھر واپس آئے تھے، اور پھر انہوں نے دوبارہ اپنے بتیں وہاں پہ لگا دیے۔ پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے وقت دوبارہ مکہ گئے تھے، اچھا، اور پھر حجۃ الوداع میں بھی گئے تھے۔ تو کئی دفعہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں فتح مکہ، ہجرت کے بعد مکہ گئے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے، یہ صفحہ نمبر میں نے آپ کو بتا دیا بخاری کے 284 ہے۔ یہ کون سی باب ہے؟ باب توریث دور مکہ وبیعہا وشرائہا، مکہ کے گھروں کی خرید و فروخت، اس کا ایک باب بنایا بخاری نے۔ اسامہ ابن زید کہتے ہیں کہ اس نے کہا یا رسول اللہ این تنزل فی دارک بمکہ، مکہ میں تو آپ کا ذاتی مکان موجود ہے، اس میں آپ نزول کریں گے؟ یعنی جب مکہ آیا نا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا، ان کے والد کا مکان تھا حضرت عبداللہ علیہ السلام کا، ان کا اپنا ذاتی مکان ہے، ان کے حضرت عبد المطلب علیہ السلام کی میراث سے جو ان کو ملا ہے، کیا آپ اس میں رکیں گے؟ تو انہوں نے کہا وَهَلْ تَرَكَ عَقِيلٌ مِّن رِبَاعٍ أَوْ دُورٍ، کیا عقیل نے ہمارے لیے کوئی گھر اور کوئی جائیداد چھوڑی ہے؟ کیونکہ ان کے روایت میں موجود ہے کہ عقیل نے سب کو بیچ دیا تھا۔ ٹھیک ہے بھائی، تو اب اگر میں آپ کی گاڑی کو، آپ کے مکان کو آپ غصباً بیچ دوں آپ کے اجازت کے بغیر، وہ بے جائز ہے یا بے باطل ہے؟ باطل ہے بھائی۔ میں یہ پین آپ کی ہے، میں نے آپ کو اٹھا کے بھائی زبردستی بیچ دیا، ابھی آپ اس کے مالک ہیں، اس میں ملکیت آپ کی ہے، 100 مرتبہ بھی خرید فروخت ہو جائے ملکیت آپ کی ہے، کیونکہ وہ بغیر آپ کی مرضی کے بغیر میں نے اٹھایا۔ تو یہ گھر پیغمبر کا تھا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، اب چاہتے اس وقت واپس لے لیتے فتح مکہ کے وقت اپنا گھر، پیغمبر نے واپس نہیں لیا، پیغمبر نے واپس نہیں لیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ان کا حق نہیں تھا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فاتح ہو کر عزت کے ساتھ مکہ داخل ہوئے ہیں، وہ چاہتے کسی کو ذلیل کریں، ٹھیک ہے نا، اپنا ذاتی ان کے بابا کا گھر ہے، ان کے والد گرامی کا گھر ہے، ان کے جد کا گھر ہے، وہ لے لیں بھائی، تم نکل جاؤ یہاں سے۔ نہیں کیا انہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھر کو واپس نہیں لیا، فاتح ہو کے مکہ میں آئے، کیا ان کا گھر نہیں بنتا؟ تم کیا کوئی مسلمان کہہ سکتا ہے کہ وہ گھر ان کا نہیں تھا بھائی، اس لیے ان کا گھر نہیں تھا، یہ کفار کا گھر ہے بھائی، ان کا گھر بنتا ہی نہیں، کوئی کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا۔ تو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے پیغمبر کا سیرہ ہے
کہ ایک مال دنیا ان کے ہاتھ سے زبردستی کوئی چھین لیتا ہے، جب وہ خود ان کے پاور ان کے ہاتھ میں آ جاتا ہے، تو جب پیغمبر نے نہیں لیا تو امیر المومنین علیہ السلام نے بھی نہیں لیا. یہ دوسرا جواب آپ کا. تیسرا جواب سن لو، تیسرا جواب سن لو. امیر المومنین علیہ السلام کب فارغ ہوئے جنگوں سے؟ کب ہوئے فارغ جنگوں سے؟ معاشرے میں اضطراب کی کیفیت ہے، معاشرے میں ہر طرف بغاوت ہی بغاوت ہے ان کے خلاف. کب ان کی حکومت، پورا ان کی حکومت 4.5 سال کی ہمیشہ جنگ کی حالت میں. کب آپ کی امی جان ہے لشکر لے کے آتی ہے نا جمل میں، کب آپ کے خالو جان ہے وہ صفین والے، اور کب آپ کے پیارے بھائی ہیں خوارج والے نہروان والے لشکر لے کے آتے ہیں. تو کب امیر المومنین علیہ السلام مسلط ہوئے؟ ان کی حکومت اگر بن جاتی 15-20 سال سب مسلط اور بغاوت کچھ نہیں ہوتا، تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے فلان کام نہیں کیا، فلان کام کیوں نہیں کیا، فلان کام نہیں کیوں کیا. جنگ کی، جب جنگ کی حالت میں ہو نا، تو جنگ کے حالت میں دوسری باتوں کی طرف توجہ نہیں دیا جا سکتا کہ پرانے کیسز کو اوپر کھول دو بھائی کہ فلان جگہ پہ کیا ہوا.